اور روایت بھی ہے، وہ بھی چھٹے امام سے ہی ہے، اور وہ آخری روایت کیونکہ اب وقت نہیں بچا، وہ بھی شیطان سے ہی متعلق ہے. دیکھیں آج کی جو گفتگو ہماری تھی وہ پوری گفتگو شیطان سے ہی متعلق تھی. اور یہاں پر میں ایک سوال کا جواب بھی دے دوں. سوال کیا تھا علامہ طالع جوہری صاحب سے امام زمانہ کے متعلق. الحمرا لاہور میں روڈریم میں، وہاں پر امام زمانہ پر ایک سیمینار تھا. اس سیمینار کا آخری سوال یہ تھا جو میں بیان کروں. امام زمانہ پہ سیمینار تھا تو آخری سوال یہ پوچھا کہ آپ کے امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ہدایت کے لیے تو وجود ہونا شرط ہے. بھائی سامنے ہوگا تو آپ کو ہدایت کی باتیں بتائے گا نا، سامنے ہے ہی نہیں وہ تو آپ کو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت ہو سکتی ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو کسی نے یہ سوال کیا اس سیمینار میں. آخری سوال یہ تھا کہ آپ کا امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شیطان غیبت میں رہ کے کیسے گناہ کراتا ہے. آپ دیکھیے یعنی شیطان کا ذکر آئے تو اس لیے میں نے سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کیا. اگر کوئی امام زمانہ کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ غیبت میں رہ کے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے، کہ بالکل اسی طرح جیسے شیطان غیبت میں رہ کے گناہ کا سبب اسباب فراہم کرا سکتا ہے، اسی طرح امام بھی غیبت میں رہ کے انسان کی ہدایت کرتا ہے. اب آئیے وہ عمل، یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو شیطان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ شیطان کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو بھی کہنا چاہے کہہ دیں. امام فرماتے ہیں اپنے، اور اس کے بعد امام نے اس روایت کو نقل کیا، یعنی ان کے اجداد، اپنے اجداد سے، اور ان کے وقت کا پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسا نہیں بتاؤں، ایسے عمل نہیں بتاؤں کہ جو اگر ایسے عمل بتاؤں جو شیطان کو تم سے دور کر دے. اور شیطان کو تم سے کتنا دور کرے گا؟ جتنا مشرق سے مغرب تک کا ہے. یعنی یہ عمل میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ عمل وہ ہیں جو تمہیں شیطان کو تم سے دور کر دے گا. اور کتنا دور کرے گا؟ جتنا مغرب سے مشرق تک کا راستہ، اتنا تم سے دور ہو جائے گا. نمبر 1 کا روزہ کیا کام انجام دیتا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے شیطان کو کیا تکلیف پہنچے؟ سوال ہے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ اس کو کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ خوش ہو کہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں شیطان کا ذکر آئے تو آج ساری گفتگو شیطان کے، ایک اور قصہ میں بیان کرتا چلو. جناب زکریا کی گفتگو ہے، نبی خدا ہیں جناب زکریا یا یحییٰ، پہلا دونوں نبی ہیں. شیطان سے گفتگو دوران شیطان نے ان سے پوچھا، نبی خدا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرا کوئی عمل، نبی خدا پوچھ رہا ہے شیطان سے کہ کوئی میرا عمل تمہیں خوش کرتا ہے؟ شیطان نے بولا ہاں. اب نبی خدا پریشان ہو گئے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے؟ کہا بھائی بتاؤ کون سا عمل ہے؟ کہا حضور آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں. کہا آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد آپ جو روزہ کھولتے ہیں تو پیٹ بھر کے روزہ کھولتے ہیں، اور اس عبادت میں تھوڑی سی آپ سستی کرتے ہیں کہ ابھی بہت کھا لیا، اب 10 منٹ بعد میں نماز پڑھوں گا، 5 منٹ بعد مثلا. کہا یہ جو تھوڑی سی سستی ہے نا آپ کی، یہ مجھے بڑی خوش کر دیتی ہے. تو اس کے بعد نبی نے کہا کہ آج سے نبی یہ عہد کرتا ہے کہ کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا. تو شیطان کہتا ہے میں بھی آج سے عہد کرتا ہوں. تو کہا تو کیا عہد کرتا ہے؟ کہ صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، پیغمبر کی روایت. روزہ شیطان کے چہرے کو
سیاہ کر دیتا ہے. صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. پچھلے ہفتے صدقے کی گفتگو آئی تھی کہ صدقہ اگر انسان دیتا ہے تو 5 چیزیں مالک جب صدقہ جس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ 5 باتیں کہتا ہے. لیکن صدقہ انسان دیتا ہے اس کے کتنے فوائد ہیں جو پچھلی گفتگو میں آ گئے. اور بھی بہت سے فوائد ہیں زندگی اور موت کے مسئلے میں کہ انسان صدقہ دے. تو ایک فائدہ کیا ہے صدقہ دینے کا؟ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ انسان صدقہ دے تو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے. اس لیے مال نکلتا ہے. ٹھیک ہے, مال نکلنا آسان نہیں ہے. انسان مال سے محبت کرتا ہے کہ اتنا مال میں نے کمایا میں ایسے اس کو دے دوں رائے خدا میں. یہ تو واجب ہی نہیں, بعض اوقات مستحب صدقہ ہے. ہو سکتا ہے واجب ہو انسان مجبور ہے, چلو اللہ نے کہا ہے تو مجھے دینا ہے, خدا کا حکم مجھے دینا مجبور ہے. لیکن صدقہ آپ جا رہے ہیں راستے میں گئے, کوئی فقیر آپ نے 5 روپے 10 روپے دے دیے. یہ صدقہ جو انسان دیتا ہے اس کے بہت سے فوائد بیان ہوئے. اور صدقے میں کیا ہے؟ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. اللہ کی محبت یعنی یہ ایک عمل ہے. اللہ کی محبت میں نیک عمل میں شریک ہونا, یعنی اللہ کی محبت میں انسان جب کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیک عمل میں شریک ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت میں دیکھیں اخلاص کے لیے آیا تھا نا کہ اللہ کے لیے کام کرو. یہ یاد رکھیے گا, اخلاص یعنی اللہ کے لیے, اللہ ہونا چاہیے ہر کام میں. انسان اپنی پوری زندگی میں ابھی سے طے کرے کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, بس دکھاوے کے لیے نہیں, ہر چیز میں اللہ کرے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کا بھی فائدہ بیان کیا کہ جناب داؤد نے سوال پوچھا تھا پروردگار سے جنت میں میرا پڑوسی کون ہے, تو اس کا جواب میں یہ تھا کہ جو کام اللہ کے لیے انسان ہر کام اللہ کے لیے کرے. ہر خدمت جو کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر کیا پروردگار کی رضایت کے لیے کر رہا ہے, ثواب ملے گا. وہ عالم بڑے مرجے مجتہد جب دنیا سے گزرے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مکروہ کام کیا؟ تو کہا مکروہ تو چھوڑو میں نے مباح بھی نہیں کیا. وہ پریشان ہو گیا کہ مباح نہیں کیا. کہا آپ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ تو سب مباح ہے. کہاں یہ سب مباح ہے؟ کہا یہ سب میں اللہ کے لیے کرتا تھا. جب اللہ کے لیے ہو جائے گا تو مستحب ہو جائے گا اور ثواب میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے انسان کاموں کو انجام دے, یہ ذہن میں رکھے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں نیک عمل میں شریک ہونا یہ شیطان کی نسل کو ختم کر دیتا ہے. اگر انسان یہ نیک کام کرے اللہ کے لیے کرے, کسی کے ساتھ شریک ہو جائے, کوئی مسجد بنا رہا ہے آپ شریک ہو جائیں, کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے آپ جتنا شریک ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے. بہت سارے نیک کام ہیں نا, کہیں کنواں کھدوانا انسان جتنا کر سکتا ہے. یہاں پر یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو انسان ان نیک کاموں کو جتنا امکان ہے. ایک کہ میرے پاس مولانا پیسے نہیں ہے تو وہاں بحث ہی نہیں ہے. ہماری بحث وہاں پر ہے کہ جہاں انسان کر سکتا ہو, اور صرف مال میں نہیں, اللہ کے لیے نیک کام ہے. کوئی بھی نیک کام ہو, گھر میں خدمت ہے, مختلف خدمت انسان انجام دیتا ہے نا, کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ابھی میں نے عرض کیا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے تو عالم کیا کہتے ہیں, یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میرا اٹھنا میں کھا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ مجھے طاقت دے گا میں دین کی خدمت کروں, یہ نیت کرے. ہاں اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے انسان انجام دے دے تو پھر دیکھو اس زندگی میں برکت بھی ہے اور اللہ کے لیے تو ثواب ہے. ہر کام اس کا بھی ثواب میں ہوگا, ثواب اس کا ملے گا. تو لہٰذا تیسری چیز ہے اللہ کی محبت میں نیک عمل میں شریک ہو. تو اگر یہ کام انجام دے گا, اس کی بہت ساری مثالیں, وقت بالکل ختم ہو گیا, تو کیا ہوگا اس عمل سے؟ کیا ہوگا؟ اس کی نسل یعنی شیطان کی نسل ختم ہو جائے. اور چوتھی اور آخری چیز جو پہلے بھی ابھی میں نے بیان کی, کہاں میں نے بیان کی تھی؟ وہ بیان کی تھی کہ انسان اللہ کی رضایت کے اوپر, اللہ کی خوشنودی کے اوپر بیان کی تھی نا. 3 چیزیں بیان کی. پہلی چیز اس میں کیا تھی؟ استغفار. یہاں پہ بھی معصوم فرماتے ہیں استغفار, اگر انسان جتنا استغفار کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, شیطان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی رگ گردن کاٹ دی جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. دیکھیں رگ گردن کا کیا مطلب ہے؟ انسان پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ مین ہوتی ہے رگ گردن, انسان کی مین ہوتی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے. جتنا زیادہ انسان استغفار کرے گا اس کا نقصان شیطان کو کیا پہنچے گا کہ اس کی جو رگ گردن ہے, رگ گردن جسے ہم کہتے ہیں جس سے انسان زندہ رہتا ہے, کہ وہ زندہ یہ کاٹ دی جائے گی. تو یہ 4 عمل میں نے آپ کے سامنے, ایک چھٹے امام, کیونکہ یہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری گفتگو چھٹے امام کے اقوال پر ہوگی, تو لہٰذا چھٹے امام کے واقعات بھی بیچ میں آئے, حالات مختلف واقعات بھی آئے,
پہلا بھی کال میں نے چھٹے امام کی مناسبت سے جو اس گفتگو میں شروع کیا، جو 5 چیزیں جو بیان کی وہ بھی چھٹے امام کے حوالے سے تھی، یہ گفتگو بھی چھٹے امام کے حوالے سے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ انسان ان کاموں کو انجام دے گا، پیغمبر نے فرمایا تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق سے مغرب تک دور انسان کا فاصلہ ہے، انسان کے قریب نہیں ہے کہ 4 عمل انسان انجام دے۔